نبی کچھ نہیں کر سکتے. ارے نبی کیا کر سکتے ہیں؟ سنو، تاج شریعت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. کہتے ہو تشدد کیا اعلیٰ حضرت؟ تشدد کیا ہے؟ کیا شریعت کی روشنی میں ایمان اور عقائد کو بیان کرنے کا نام تشدد ہے؟ تو ہاں ہم متشدد ہیں. ہاں ہم متشدد ہیں. اگر ایمان عقیدے کی محافظت کا نام تشدد ہے تو ہاں ہم متشدد ہیں. اور ایسا تشدد ہم ایک بار نہیں 1000 بار کریں گے، بلکہ مرتے دم تک کریں گے. یہ تو ہو گئی ایمان اور عقیدے کی بات. اب آئیے اصلاح کی طرف 5 منٹ آپ سے مخاطب ہو کر چلا جاؤں گا. قرآن عظیم میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں کا بعض کی چگلی نہ کھائے، چغلخوری نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاوے؟ مردہ اگر مرغا ہوگا تو ہم اور آپ نہ کھائیں گے. بھائی تو بہت بڑی بات ہے جی. بھائی اگر جو ہے کوئی اور ہوگا، ہمارا بھائی نہ ہوگا، ہم اس کا گوشت نہ کھائیں گے. اور یہ ہمارا بھائی ہے، اور پھر ہمارا بھائی ہو اس کے بعد جو ہے زندہ ہو تو تب ہم اس کا گوشت نہ کھائیں گے. اور اس سے آگے بات بڑھی کہ وہ مر گیا، وہ تو ہمارے اوپر حرام ہے ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اہل ایمان پر دوسرے اہل ایمان کا عزت، آبرو، جان، مال، خون جو ہے حرام ہے. اپنے اہل ایمان بھائی کی حفاظت، اس کی عزت کی ذمہ داری، اس کی صیانت ہمارے اور آپ کے ہی ذمہ پہ ہے. کسی پہ الزام لگانا، کلیم کرنا، بہتان تراشی کرنا، خبردار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو وہ عیب بتائے جو اس کے اندر نہیں ہے اور اس کا واویلا اور پرچار لوگوں کے درمیان کرے تو خبردار، تیار رہنا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ اسی جرم میں گرفتار نہ ہو جائے جو جرم اپنے اہل ایمان بھائی کے لیے ثابت کیا تھا. جی پرانے زمانے میں جو ہے جب وہ خریدنے اور خرید و فروخت کا چلتا تھا معاملہ، تو ایک صاحب جو ہے بازار میں غلام لے کر کے نکلے. کہنے لگے کہ بہت بہترین کوالٹی کا غلام ہے، کئی لوگوں کے کاموں کو اکیلے ہی نپٹا دیتا ہے. میں بتانا ہے اور سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، چغل خوری سے بچو. ایک دوسرے کے نکتہ چینی یہاں کی اٹھائی وہاں لگائی، ساس کی بات بہو سے، بہو کی بات ساس سے، ساس کی بات اس کے سسرال میں، لڑکی کے سسرال میں، لڑکی کی بات لڑکی کے مائکے میں، یہ سب کرنے سے بچو. یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ وبا ہمارے معاشرے میں عام ہوتے جا رہی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت و صیانت فرمائے. ایک پرانے زمانے میں بہت بہترین ایک غلام تھا، اس کو اس کے مالک نے بیچنے نکلا اور اس کا پرچار کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بہت خوبصورت غلام ہے، یہ اتنا ایکسپرٹ غلام ہے کہ کئی لوگوں کے کاموں کو اکیلے نپٹا دیا کرتا ہے. وہاں ایک مالک کا گزر ہوا، مالک جب گزرا تو مالک نے کہا کہ دیکھو تو بھیڑ کیوں لگی ہے. دیکھا تو بھیڑ لگی ہوئی ہے، غلام کو بیچنے والا موجود ہے، اس کی اچھائیاں بیان کر رہا ہے، اس کی صفات بیان کر رہا ہے. غلام خریدنے والا وہ دوسرا شخص رک گیا، کہنے لگا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے؟ کہنے لگا اس کی یہ فلا صفت ہے، ساری خوبیاں موجود ہے، کئی لوگوں کے کاموں کو نپٹا لیتا ہے، امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے، کئی چیزیں جو ہے اکیلے کر لیتا ہے. اگر تم گھر پہ نہیں ہوگے تو تمہارے کاروبار کو بھی سنبھال لے گا. چلو بھیا، یہ ساری کوالٹی اس کے اندر موجود ہے. جب مالک نے سنا تو کہنے لگا یہ میرے کو بیچتے ہو؟ تو غلام کے مالک نے یہ کہا کہ ہاں میں بیچتا ہوں. وہ تیار ہو گیا خریدنے کے لیے، مگر ایک چیز اس نے اخیر میں کہی، ساری کوالٹی اس غلام کے اندر موجود ہے مگر صرف ایک خامی ہے، یہ کبھی جو ہے چغل خوری کر دیتا ہے، کبھی جو ہے یہ چگلی کر دیتا ہے. اس مالک نے جو خریدنے والا تھا اس نے کہا کہ یار ہمیں کیا کرنا ہے، یار چگلی کرتا ہے تو ہم سے کیا کرنا ہے، ہمارا کام بنتا باڑ بجائے جلتا.
ہمارا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. ہمارے یہاں یہی کانسیپٹ ہے. کہتے ہیں کہ ارے بھلا شخص شراب پیتا ہے, ارے تو ہمیں کیا کرنا ہے, وہ شراب پیتا ہے. اچھا ابے تو اس کے ساتھ رہتا ہے جو جوا کھیلتا ہے, کہتے ارے یار ہمیں کیا کرنا ہے, وہ کھیلتا ہے. ارے تو اس کے ساتھ رہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو معاذ اللہ گالی بکتا ہے, کہتے ہمیں کیا کرنا ہے یار, اس کا اعمال اس کے ساتھ. کہا جائے کہ ابھی تو اس کے ساتھ رہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے کہتا ہے. تو کہنے والا سامنے والا کہتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے, اس کا اعمال اس کا عقیدہ اس کے ساتھ. اچھا بھیا, صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی, بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. بھٹی کے پاس کوئی جائے گا اور اپنی ناکوں کو بند کر لے گا, مگر پھر بھی اس بھٹی کا دھواں اس کے ناک تک ضرور جائے گا. اور اگر کوئی عطر کی دکان کے پاس جائے گا, اگرچہ وہ چند ہی لمحے رکے گا, مگر خوشبو اس کے ناک تک ضرور جائے گی. اگر ان علماء کرام کے ساتھ ہو لوگے, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, مگر کوئی ایک ایسا دن تو ضرور آئے گا کہ جب رب تعالیٰ تمہیں بھی جو ہے 5 وقتہ نمازی بنا دے گا. بے شک بے شک. بولے بہت اچھا غلام ہے, خرید لیتے. ارے ایک دن چگلی کرتا ہے, کبھی کبھار چل جائے گا. خرید لیے بھیا, قیمت دے کے آئے, غلام کو اپنے گھر لے آیا مالک نے. کئی سال رہا, مالک کا اعتماد جیتا, مالک کا بھروسہ جیتا. بھروسہ جیتنے کے بعد کئی سال گزر گئے. جب سالہ سال گزر گئے, اب ایک دن جو ہے اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا. کیا رنگ دکھایا؟ مالک کی عورت کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ سنتی ہو, تمہارے شوہر کا جو ہے فلاں فلاں عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے. آپ اس بات پہ توجہ دیجئے کہ آپ اور ہمارے گھر میں کون غیر محرم گھس رہا ہے. آپ اور ہمارے گھر میں گھسنے والا ویکتی, گھسنے والا شخص, اس کی نگاہیں کیسی ہیں؟ کہیں ہماری مائیں اور بہنیں اس آنے والے شخص سے بے پردگی کی حالت میں تو نہیں مل رہی ہیں؟ اس پہ غور کریے. گھس گیا, کہنے لگا کہ تمہارے شوہر کا چکر چل رہا ہے. عورت ذات ہے, عورت ہے, بہت جلدی بہکتی ہے. وشواس کر لی, بھروسہ کر لی. آج کل یہی ہوتا ہے. اچھا بابا صاحب ہیں, ہاں بھیا 10 انگوٹھی پہنے ہیں اور علاج کر رہے ہیں بابا صاحب. قرآن عظیم تجوید کا جو ہے جھیم بھی نہیں معلوم اور تعویذات لکھ کر کے دے رہے ہیں بابا صاحب. تو ایسے ڈھونگیوں بابا سے بچنا ہے. قرآن اہل ایمان کے لیے رحمت اور شفا ہے, اس کے ہم منکر نہیں ہیں. جو صحیح ساڑھ علماء کرام ہیں, حفاظ کرام ہیں, جو شریعت کے متبع ہیں, ان سے اپنی تعویذات, اپنے معاملات پیش کر کے حل کرائیے. بولے بہکا دیے, ٹھیک ہے, عورت جو ہے بہکاوے میں آ گئی. اچھا اتنا ہی نہیں, اس نے علاج بھی بتایا. علاج یہ ہے کہ آج رات تم اپنے شوہر کے پاس جب جانا تو اس کے داڑھی کا 2 بال جو ہے کاٹ کر کے لے آنا. علاج بتا دیا. جب رات ہوئی, رات سے پہلے اس چغل خور نے, لکھانے والوں نے کیا لکھایا, اور ان لکھانے والوں سے اپنے گھر کی حفاظت کریے. ساس بہو میں جھگڑا ہونے کا سب سے بڑا باعث یہی ہے کہ تیسرا کوئی فرد ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کی برائی اس سے کرتا ہے, اس کی برائی اس سے کرتا ہے. مرد کی برائی بیوی سے کرے گا, بیوی کی برائی اس سے کرے گا, ایک رشتہ دار کی برائی دوسرے رشتہ دار سے کرے گا, حتیٰ کہ کبھی کبھی 2 خاندانوں کے درمیان ایسی پھوٹ ڈل جاتی ہے کہ وہ مرتے دم تک جو ہے وہ ملاؤ نہیں ہو پاتا. رات میں جانے سے پہلے اس کو یہ سکھا دیا کہ استورا لے جا کر کے 2 بال لے آنا, میں علاج کر دوں گا. اور قبل اس کے کہ وہ استورا لے کر کے جاتی, یہ خود جو ہے اپنے مالک کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ مالک سنتے ہو, تمہاری عورت کا چکر فلا فلا مرد کے ساتھ چل رہا ہے. بھروسہ تو جیت چکا تھا.
भरोसा जीत चुका था मालिक का। अब मालिक जो है उसको नींद काय को आए भैया। औरत अगर ऐसे हालत में आए, अस्तुरा लेके बता चुका कि रात में अगर तुम्हें यकीन ना हो, तुम्हारी औरत का चक्कर चल रहा है किसी के साथ, तो इस बात को देख लेना कि जब वो रात में तुम्हारे पास आएगी तो अस्तुरा लेकर के आएगी। जब रात हुई, औरत अस्तुरा लेकर के आई, मर्द को जो है मालिक को इस बात का इल्म हो गया कि मेरा गुलाम सही बोल रहा था। अब देखिए इस चुगलखोर ने चुगलखोरी के बाइस कहां तक इस मामले को पहुंचा दिया। मालिक को जब ये पता चला कि औरत अंदर आ गई, अब बंद करके सोया है, जैसे ही औरत करीब आई उसका हाथ पकड़ता है, हाथ में अस्तुरा देखता है, अब उसी अस्तुरे से छीन करके औरत के गले को काट देता है। जब औरत के गले को काटता है, गांव में, महल्ले में, शहर में वावेला मच जाता है, पूरे में शोरो गुल हो जाता है। बस्ती वाले उस औरत के खानदान वाले को बुलाते हैं कि इसके मर्द ने इसका गला काट दिया है। उसके खानदान वाले आते हैं और उसी अस्तुरे से जो है उस मालिक का जो है गला काट देते हैं। अल्लाह। तो देखा इस चुगलखोर की चुगलखोरी के बाइस दो मियाँ बीबी जो है निपट गए, इस दुनिया से ही चले गए। हमारे बीच, हमारे और आपके बीच में कुछ ऐसे जो है चुगलखोर मौजूद हैं। ये चूहों का काम करते हैं, बल्कि चूहे तो बेचारे कमजोर हैं, ये घूस का काम करते हैं। ये मजबूत से मजबूत इमारतें धीरे धीरे तदरीज के साथ कुतर कुतर के मजबूत से मजबूत इमारतें ढा देते हैं। तो ऐसे चूहों और छछूंदरों से, ऐसे घूसों से जो है अपने घर को साफ और पाक करिए, निकाल दीजिए ऐसे लोगों को जो चुगलखोरी करे। आप कह दीजिए कि हमें नहीं सुनना है, या उठ करके निकल जाइए या उसको हटा दीजिए। मैंने जितनी भी बात कही, मुझसे कहने में अगर कोई गलती हुई हो, मैं इन उलमाए किराम के साथ